السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بڑی اہم خبریں اس ویلاگ کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، خاص طور پہ امریکہ کے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کا بل کتنا بن رہا ہے، ان کو کتنا یہ کاسٹلی پڑ رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے 12 گھنٹے میں کن جگہوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی خبر آئی ہے اور امریکہ نے پاکستان کے حوالے سے کیا اعلان کیا ہے، یہ ڈیٹیلز بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے ان کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ یہ جنگ جو ایران کے اندر ہو رہی ہے اس کے اثرات پاکستان میں کب آنا شروع ہوں گے، تو شاید یہ اثرات اب آنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ ڈیٹیلز بھی جو ہے میں ویلاگ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہرحال سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ جناب سینٹ کام امریکی سینٹرل کمانڈ ہے جہاں سے اس جنگ کو ہینڈل کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہے جی امریکی فوج نے ایران میں تقریباً 2000 اہداف کے اوپر جو ہیں وہ اب تک حملے کیے ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق امریکہ نے ایران کی آبدوز سمیت 17 بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا انہوں نے کلیم کیا ہے۔ خلیج عرب، ہرمز اور خلیج عمان میں اب کوئی بھی ایرانی بحری جہاز وہاں پہ موجود نہیں۔ انہوں نے کہا وہاں پہ ان کے جتنے جہاز تھے ہم نے ان کو تباہ کر دیا ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے 500 بیلسٹک میزائل اور 2000 سے زائد ڈرونز جو ہیں وہ داغے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ مقاصد کے حصول تک کاروائیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی، ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ دبئی میں 160 امریکی فوجیوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے اور حملے سے 100 امریکی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو وہ دبئی کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس کو امریکہ جو ہے وہ ڈاؤن پلے کر رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ نہیں جی ہمارے قونصل خانے کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے وہ تو پارکنگ لاٹ میں ہوا ہے، وہ ایکچوئل اصل بلڈنگ میں گرا ہی نہیں ہے جا کے، جو ان کی جانب سے ڈرون آیا تھا۔ لیکن دوسری جانب جو ان کے فوجی اڈے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایران کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور ایران اب یہ کلیم کر رہا ہے کہ جناب 100 امریکی فوجی جو ہے وہ کم از کم اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ کاروائیاں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے جواب میں کی گئی ہیں اور کویت میں تعینات امریکی افواج کو درجنوں ڈرونز کے ذریعے ہم نے نشانہ بنایا ہے، جبکہ بحرین میں امریکی اڈے پر بھی میزائل اور ڈرون حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بحیرہ ہند میں 650 کلومیٹر دور ایندھن بھرنے والے امریکی جہاز کو ہم نے میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، اور ایرانی فوجی حکام کے مطابق پاسداران انقلاب کی زمینی افواج نے باضابطہ طور پر جنگ میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے بیک وقت 230 حملہ آور ڈرون جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے اہم اسرائیلی کمان مراکز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہلاک اور زخمی امریکی فوجیوں کی مجموعی تعداد اب 650 ہو چکی ہے، جبکہ اب تک امریکہ کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ یہ تعداد جو ہے وہ 15 سے بھی کم ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا وہ جو کلیم ہے کہ وہ 15 سے بھی کم ہے، اس کو اپنا امریکی میڈیا جو ہے، ان کے کئی صحافی جو ہیں وہ یہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ نمبرز غلط بتا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایران کا یہ کہنا ہے کہ اب تک 650 امریکی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں حیفا نیول بیس کو جو ہے وہ بھی نشانہ بنایا ہے اپنے میزائلوں کے ذریعے۔ دوسری جانب جناب ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور وہ ہے کہ جناب یہ جو ٹیکٹیکل جو وار ہے اس کے اندر ایران جو ہے وہ کیا نئے نئے ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے ایکچولی اپنے آپ کو، ایک تو جو امریکی اور اسرائیلی میزائلز ہیں ان سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اور دوسرا ان کے اوپر اٹیک کرنے کے حوالے سے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ایک ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آئی ہے، جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ٹرک نما ہے اس ٹرک سے جو ہے وہ لانچرز اس کے اندر چھپائے جا رہے ہیں۔ سو بیسکلی اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب کسی طرح ڈیٹیکٹ نہ کیا جا سکے، امریکی اور اسرائیلی ڈرونز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہ کر سکے کہ لانچرز ایکچولی ایرانی لانچرز جو ہیں میزائلوں کے وہ ایکچولی کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ان کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ جو ٹرانسپورٹ ٹرکس ہوتے ہیں ان کا ایک جو ہے وہ بنایا گیا ہے ڈھانچہ سا، تاکہ یہ لگے کہ جناب یہ ایک عام ٹرانسپورٹ کے جو ہے وہ صرف اور صرف ٹرک ہیں۔ اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ لانچرز جو ہیں یا میزائل لانچرز جو ہوتے ہیں، جیسے ہی وہاں سے میزائل لانچ کرتا ہے تو وہ اپنا ایک ہیٹ سگنل جو ہے وہ نکالتا ہے ساتھ۔ جیسے ہی وہ اپنا ہیٹ سگنل نکالتا ہے، یعنی ظاہری بات ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے پیچھے سے جو ہے وہ آگ برستی ہے، وہ دھواں چھوڑتا ہوا جاتا ہے، آگ برساتا ہوا جاتا ہے، تو اس سے ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایکچولی یہاں سے لانچ ہوا تھا، اس کی پریسائز لوکیشن جو ہے وہ وہاں سے ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے۔ سو عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے، ڈیفنس ریلیٹڈ جو افراد ہیں وہ یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ عام طور پہ لانچرز جو ہیں وہ میزائلز لانچ کر کے اس کے بعد فوراً اپنی جگہ چینج کرتے ہیں۔
کیونکہ وہ پریسائز جگہ جو ہے اس کے بعد نظروں میں آ جاتی ہے یا ان کے سیٹلائٹ کے اندر آ جاتی ہے کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا یہاں سے یہ لوگ لانچ کر رہے ہیں, تو پھر ان لانچرز کو جو ہے وہاں سے موو کر دیا جاتا ہے تاکہ جگہ جو ہے ڈیٹیکٹ نہ کی جا سکے, کیونکہ اس کے بعد دشمن جو ہے وہ ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے تاکہ لانچرز کو جو ہے وہ تباہ کیا جا سکے. تو انہوں نے بیسکلی اپنے آپ کو چھپانے کی خاطر جو ہے وہ یہ طریقہ کار کیا ہے کہ ڈیکوائے بنایا ہے, اور ٹرانسپورٹ ٹرک کا جو ہے وہ ڈیکوائے بنایا ہے تاکہ اس طرح میزائل جو ہیں وہ لانچ کیے جا سکیں. دوسری جانب جناب پاسداران انقلاب اسلامی نیوی کے عہدیدار محمد اکبر زادہ نے ایران کی فارس نیوز ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ اس وقت آبنائے ہرمز مکمل طور پر اسلامی جمہوریہ کی بحریہ کے کنٹرول میں ہے. اب یہ بھی متضاد اطلاعات ہیں, کیونکہ ایک جگہ پہ امریکہ جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے ایران کی پوری نیوی کو جو ہے تباہ کر دیا ہے اور اب اس وقت ان کے کوئی جہاز وغیرہ وہاں پہ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جو پاسداران انقلاب کے جو نیول ایک عہدیدار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آبنائے ہرمز جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے پاس ہے. پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ جناب آبنائے ہرمز جو ہے وہاں سے آئل ٹینکرز کی موومنٹ کے لیے جو ہے ہم سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن سیکورٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے پاس جو ہیں وہ ڈرون بوٹس بھی موجود ہیں, جس طرح اڑنے والے ڈرونز ہیں اسی طرح بوٹس بھی موجود ہیں, اور ان کے ذریعے جو ہے وہ جو کوئی ایسے شپس ہوں گے جو بغیر اجازت کے یا ایرانی گارڈز کی اجازت کے بغیر اگر وہاں سے ٹریول کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے ان ڈرونز کے ذریعے جو ہے انہیں ٹارگٹ کیا جائے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاسداران انقلاب نے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ بحیرہ ہند میں ہم نے امریکی نیوی کو کے تباہ کن جہاز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. یہ ویڈیو ان کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہے, جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک میزائل جو ہے وہ ایک یو ایس نیوی ڈسٹرائر ہے اس کو جا کے جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے انڈین اوشن کے اندر, جبکہ وہ ری فیولنگ کر رہا تھا. اب ظاہری بات ہے, میں دوبارہ آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ایکچولی یہ کوئی لیٹسٹ فوٹیج ہے یا نہیں ہے. ہم ساتھ ہی ساتھ اس لیے جو ریفرنس پوائنٹ جہاں سے آ رہا ہے ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ جناب یہاں سے یہ ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کی جا رہی ہے, اور اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ٹینکر تھا اور ڈسٹرائر تھا جہاں سے بیسکلی وہ ایندھن جو ہے بھر رہا تھا, وہ دونوں ہی جو ہے اس میزائل حملے کے اندر جو ہے وہ اڑ گئے ہیں. یہ فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ قطر کی وزارت دفاع کے مطابق 2 ایرانی بیلسٹک میزائلوں سے جو ہے وہ ملک کو نشانہ بنایا گیا ہے. ان میں سے ایک میزائل کو قطر کے فضائی دفاعی نظام نے ناکارہ بنایا ہے, اور جبکہ دوسرا میزائل العدید میں امریکی اڈے کے اوپر گرا, تاہم قطر کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ قطر نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کی پاسداران انقلاب سے منسلک 2 مبینہ سلیپر سیلز کو جو ہے وہ وہاں سے افراد کو گرفتار کیا ہے. ان کے مطابق ان سیل سے تعلق رکھنے والے 10 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے, اور ان میں سے 7 افراد کو قطر میں اہم اور فوجی تنصیبات کی جاسوسی کا ٹاسک دیا گیا تھا, جبکہ 3 افراد کو تخریبی کارروائیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی تھی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دوران تفتیش ملزمان نے ایرانی فوج سے وابستگی کا اعتراف کیا ہے اور جاسوسی اور تخریب کاری کے مشن کی انہوں نے تصدیق کی ہے. حکام کے مطابق گرفتار افراد کے قبضے سے حساس مقامات کے نقشے, رابطے کے آلات اور جدید ٹیکنالوجی کا سامان بھی جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جناب اب پاکستان سے ریلیٹڈ یہ بڑی خبر ہے جو کہ میرے خیال میں آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کے لیے جناب ٹریول ایڈوائزری اپنی اپڈیٹ کر دی ہے, اور اس میں امریکی قونصل خانوں لاہور اور کراچی سے نان ایمرجنسی امریکی حکومت کے اہلکاروں اور سرکاری اہلکاروں کے اہل خانہ کی روانگی کا حکم دے دیا. انہوں نے کہا جناب پاکستان چھوڑ دیں, پاکستان سے فوراً جو ہے وہ آپ یہاں سے نکل جائیں. اب نان ایمرجنسی سٹاف, یہ بیسکلی نان ایمرجنسی سٹاف جو ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے ایسے لوگ آتے ہیں جن کی شاید اگر وہ فزیکلی یہاں پہ موجود نہ ہوں یا آن لائن اگر وہ رابطے میں رہیں تو تب بھی ان کا کام چل سکتا ہے. تو ایک تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان کو ویکیٹ کر دیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو فیملیز ہیں ان تمام افراد کی یا ایون دیگر افراد جو وہاں پہ موجود ہیں ان کی فیملیز کو بھی کہہ دیا گیا ہے جناب پاکستان جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں. اب ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے ایک تشویش جو ہے وہ پائی جا سکتی ہے کہ جناب کیا خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر کوئی حملہ ہونے والا ہے. ویسے تو ہمیں جو ریسنٹلی سیکیورٹی ذرائع سے جو ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب پاکستان کے حوالے سے بالکل آپ بے فکر ہیں, پاکستان کے اندر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہو سکتی. تو اس سٹیپ کو جو ہے یہ جو اعلان ہے اس کو اس تناظر میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر جو امریکی قونصل خانوں کے باہر احتجاج ہوئے ہیں اور خاص طور پہ کراچی کے قونصل خانے میں جو کچھ ہوا, شاید اس کے بعد جو ہے وہ یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ قونصل خانوں سے اور سفارت خانے سے وہاں پہ نان ایمرجنسی جو سٹاف ہے اس کو وہاں سے ایگزٹ کروایا جائے. دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے غیر ضروری امریکی سرکاری ملازمین اور اہل خانہ کو سعودی عرب چھوڑنے کا بھی جناب حکم دے دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سیکورٹی خطرات کے پیش نظر سعودی عرب اور سلطنت عمان اور خطے کے دیگر ممالک میں اپنے غیر اہم سرکاری عملے اور ان کے اہل خانہ کو فوری طور پر وہاں سے
روانہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ان ممالک میں سیکیورٹی کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، جس کے باعث غیر ضروری وفاقی عملے اور اہل خانہ کے لیے وہاں رہنا خطرناک قرار دے دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے سعودی عرب اور عمان میں موجود امریکی سرکاری اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو دونوں ملکوں سے نکلنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایکسیوس جو بیسکلی ایک امریکن میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، ان کی جانب سے ایک خبر جو ہے وہ لانچ دی گئی ہے، جس میں بیسکلی بتایا گیا ہے کہ کون سا وہ مرحلہ تھا جس کے بعد ایکچولی اس جنگ کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ ایسا کیا ہوا جس کے بعد اس جنگ کا آغاز کیا گیا۔ یہ خبر امریکن میڈیا کی رپورٹ ہے، میں اس کو بالکل ورڈ ٹو ورڈ جو ہے آپ کے سامنے ٹرانسلیشن جو ہے میں آپ کے سامنے کر کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس خبر میں ایکچولی لکھا کیا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجمن نیتنیاہو کے درمیان جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں، ان کے درمیان ایک ٹیلی فونک کال ہوئی تھی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب ہم جنگ کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ اب وہ ٹیلی فون کال کیا تھی اس کے بارے میں سنیے گا۔ کہتے ہیں جی گزشتہ پیر کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو نے صدر ٹرمپ کو ایک چونکا دینے والی اطلاع کے ساتھ فون کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر اور ان کے اعلیٰ مشیر ہفتے کی صبح تہران میں ایک ہی مقام کے اوپر ملاقات کے لیے جمع ہونے والے ہیں۔ بیسکلی یہ انفارمیشن ان کو ملی کہ جناب ایران کی یہ جو ٹاپ ہیرارکی ہے جس میں آیت اللہ خامنائی بھی شامل تھے، وہ جناب سارے کے سارے ایک ہی جگہ پہ جمع ہونے والے ہیں۔ باخبر 3 ذرائع کے مطابق نیتنیاہو نے ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو بتایا کہ ایک تباہ کن فضائی حملے میں ان سب کو ایک ہی وار میں جو ہے وہ شہید کیا جا سکتا ہے۔ 23 فروری کو یہ کال جو وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم سے کی گئی اور اب تک رپورٹ نہیں ہوئی تھی، وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ یہ اس سوال کا جواب دیتی ہے جو عالمی رہنماؤں نے ہفتے سے پوچھا ہے کہ ابھی ہی کیوں، اس کی ٹائمنگ ابھی کیوں تھی کہ ابھی ہی ایران کے خلاف اس جنگ کا آغاز کیوں کیا گیا۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی اور ان کا قریبی حلقہ ایک ایسا نادر موقع تھا جسے نہ ٹرمپ اور نہ ہی نیتنیاہو گنوانا چاہتے تھے۔ ٹرمپ خامنائی سے متعلق نئی انٹیلیجنس معلومات ملنے سے پہلے ہی ایران پر حملے کی طرف مائل تھا، البتہ انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ کب یہ حملہ کرنا ہے جب تک نیتنیاہو کا فون نہیں آیا۔ 23 فروری کی کال دونوں رہنماؤں کے درمیان مہینوں پر محیط گہری ہم آہنگی کا حصہ تھی۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے مطابق جنگ سے قبل 2 ماہ میں دونوں رہنما 2 بار ملے اور 15 بار فون پہ انہوں نے گفتگو کی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہفتے سے 1 ہفتہ قبل حملہ کرنے پر غور کیا تھا، لیکن انٹیلیجنس اور عملی وجوہات جن میں خراب موسم بھی شامل تھا کی بنا پر اسے مؤخر کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئی ابتدائی CIA جانچ نے اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس کی جانب سے خامنائی سے متعلق حاصل کردہ معلومات کی تصدیق کی۔ تیاریاں تیز ہو گئیں جب ٹرمپ نے نیتنیاہو کو بتایا کہ وہ آگے بڑھنے پر غور کریں گے، مگر اس سے پہلے صدر کا اسٹیٹ آف دا یونین خطاب ہونا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ نے جان بوجھ کر ایران پر زیادہ زور نہ دینے کا فیصلہ کیا کہ اپنا وہ جو انہوں نے خطاب کرنا تھا، اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کرنا تھا، اس میں ایران کے بارے میں کم سے کم گفتگو جان بوجھ کے کی گئی تاکہ آیت اللہ خامنائی کو خبردار نہ کیا جائے اور وہ حملے سے پہلے کہیں روپوش نہ ہو جائیں۔ ذرائع کے مطابق جمعرات تک CIA نے مکمل طور پر تصدیق کی کہ یہ سب لوگ ایک ساتھ واقعی جمع ہونے والے تھے اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ اب ٹرمپ 2 باتوں پر قائل ہو چکے تھے، انٹیلیجنس مضبوط ہے اور سفارتکاری ختم ہو چکی ہے۔ جمعے کو 3:38 پر انہوں نے حتمی حکم دے دیا۔ 11 گھنٹے بعد تہران کے اوپر بم گرائے گئے، خامنائی شہید ہوئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ ایک امریکی اہلکار نے کہا کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے اور دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ مشترکہ فوجی منصوبہ بندی جاری تھی، وہ ہر وقت دونوں پہلوؤں کا جائزہ لے رہے تھے۔ تو یعنی آپ صرف یہ دیکھیے کہ ایک جگہ جو ہے وہ مذاکراتی ٹیبل کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری جگہ آیت اللہ خامنائی اور ایران کی جو لیڈرشپ تھی اسے ہٹ کرنے کے بارے میں، اس کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ پلانز بن رہے تھے۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ ٹرمپ جنوری کے اوائل میں ہی حملہ کرنا چاہتے تھے، تاخیر کی درخواست کی گئی تھی اور اس بات پر زور دیا کہ وقت کا تعین مکمل طور پر مشترکہ سمجھ بوجھ سے جو ہے وہ کیا جائے۔ اصل منصوبہ مارچ کے آخر یا اپریل کے آغاز میں حملے کا تھا تاکہ عوامی حمایت حاصل کرنے کا وقت مل سکے، مگر ایک امریکی اہلکار کے مطابق نیتنیاہو نے جلدی کرنے پر زور دیا۔ وائٹ ہاؤس نے اس رپورٹ کی تردید فی الحال نہیں کی ہے۔ یہ جو پوری خبر میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، وائٹ ہاؤس نے اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب جناب ٹرمپ انتظامیہ نے جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے سب سے بڑی دفاعی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کا منصوبہ بنا رہی ہے تاکہ ہتھیاروں کی پیداوار میں تیزی لانے پر بات چیت کی جا سکے۔ یہ بات میں آپ کو پچھلے کئی ولاگز میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا آرسنل جو ہے اور ان کے اسٹاک پائلز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور انٹرسیپٹرز وغیرہ اور میزائلز وغیرہ کی تعداد جو ہے خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں جسے ایکچولی امریکہ پرووائڈ کرتا ہے ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے، تو اب اپنی پروڈکشن جو ہے اسے مزید تیز کرنے کے اوپر جو ہے یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ یہ اقدام اس وقت کیا جا رہا ہے جب پینٹاگون ایران پر حملوں اور حالیہ دیگر فوجی کارروائیوں کے بعد اپنے اسلحہ ذخائر کو دوبارہ بھرنے کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اس منصوبے سے واقف 5 افراد نے یہ بات رائٹرز کو بتائی ہے۔ یہ اجلاس اس امر کی عکاسی کرتا ہے کہ واشنگٹن میں ایران آپریشن کے بعد اسلحہ ذخائر کو مضبوط بنانے کی فوری ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔
کیونکہ اس کارروائی میں بڑی مقدار میں اسلحہ استعمال ہوا۔ 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے اور اسرائیل کی غزہ میں فوجی کارروائیوں کے آغاز کے بعد سے امریکہ اربوں ڈالر مالیت کے اسلحہ ذخائر استعمال کر چکا ہے، جن میں توپ خانے کے نظام، گولہ بارود اور اینٹی ٹینک میزائل جو ہے وہ شامل ہیں۔ ذرائع میں کم از کم ایک نے بتایا کہ اجلاس کا مرکزی نقطہ اسلحہ ساز کمپنیوں پر دباؤ ڈالنا ہوگا تاکہ وہ پیداوار میں تیزی لائیں۔ اربوں ڈالر جو ہے بنائے جائیں گے اس سے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا جی، جلدی سے پروڈکشن جو ہے وہ تیز کریں۔ بہت سی ان اسلحہ ساز کمپنیوں نے جو ہے وہ عراق وار کے اندر، افغانستان کے خلاف جو جنگ ہوئی، یوکرین کے اندر جو کچھ ہوا، ان تمام جگہوں کے اوپر جتنی کارروائیاں ہوتی ہیں اس کے بعد کئی لوگ جو ہیں وہ ارب پتی بن جاتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا یہ اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب نائب وزیر دفاع حالیہ دنوں میں پینٹاگون کے اندر تقریباً 50 ارب ڈالر کے اضافی بجٹ کی درخواست پر کام کی قیادت کر رہے ہیں، جس سے ممکنہ طور پر جمعے تک جاری کیا جا سکتا ہے۔ ایک ذریعے کے مطابق یہ نئی رقم مشرق وسطیٰ سمیت حالیہ تنازعات میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی جگہ نئے اسلحے کی خریداری پر خرچ کی جائے گی، تاہم یہ تخمینہ ابتدائی ہے اور تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو 50 ارب ڈالر مزید اس جنگ کے لیے جو ہے وہ ایلوکیٹ کرنے کے بارے میں امریکہ سوچ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سٹاکس کم ہو رہے ہیں اور یہ جنگ ان کو بہت مہنگی پڑنے جا رہی ہے۔ اس کی ابھی تھوڑی ڈیٹیلز جو ہے میں ابھی آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا ہوں کہ اب تک ان کا کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ نے جناب یہ خبر دی ہے کہ متعدد باخبر ذرائع CNN کو بتا رہے ہیں کہ CIA ایران میں عوامی بغاوت بھڑکانے کے مقصد سے کرد فورسز کو مسلح کرنے کے اوپر کام کر رہی ہے۔ تو آزاد کردستان کے حوالے سے جو ہے وہ اس تحریک کو مزید ہوا دینے کے لیے جو ہے وہ اس وقت CIA کام کر رہی ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ ایک بڑے اسکیل کے اوپر بغاوت کروائی جائے۔ فوجی مدد فراہم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ذرائع کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایرانی اپوزیشن گروہوں اور عراق میں کرد رہنماؤں کے ساتھ انہیں فوجی مدد فراہم کرنے کے حوالے سے مذاکرات کر رہی ہے۔ میں آپ کو پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امریکہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جیسے ہی ہم آیت اللہ خامنائی کو جو ہے وہ ہٹ کریں گے اور وہ جب شہید ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ شاید ایران کے اندر بغاوت ہو جائے گی، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، موجودہ حکومت کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کریں گے۔ ابھی تک وہ ایسا نہیں ہوا ہے اور اب ان کا اگلا پلان یہ ہے کہ اس آگ کو جو ہے وہ بھڑکایا جائے اور ایران کے اندر بغاوت کروائی جائے۔ ایرانی کرد مسلح گروہوں کے ہزاروں جنگجو عراق ایران سرحد کے ساتھ سرگرم ہیں، جن کی زیادہ تر موجودگی عراق کے کردستان خطے میں ہے۔ جنگ کے آغاز کے بعد کئی گروہوں نے عوامی بیانات جاری کیے ہیں جن میں جلد کارروائی کا عندیہ دیا گیا اور ایرانی فوجی اہلکاروں سے بغاوت کی اپیل کی گئی۔ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور نے کرد گروہوں پر حملے کیے ہیں اور منگل کو کہا ہے کہ اس نے درجنوں ڈرونز کے ذریعے کرد فورسز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے سے جناب اب تک وہ جو میں آپ کو بل بتا رہا تھا کہ ان کا جناب بل کتنا بن چکا ہے، تو ہفتے سے جو ہے وہ ایران کے خلاف TRT ورلڈ نے ایکچولی یہ رپورٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہفتے سے ایران کے خلاف حملوں کے دوران امریکہ کا تقریباً اب تک 2 ارب ڈالر مالیت کا نقصان جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ فوجی ساز و سامان جو یہ کھو چکے ہیں، صرف فوجی ساز و سامان، باقی جو اس کے اوپر ویسے آپریشنز کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے یہ بالکل سپریٹ ہے۔ جو نقصانات ہو چکے ہیں وہ اب تک 2 ارب ڈالر کے وہ آلریڈی ہو چکے ہیں۔ لاگت کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ قطر میں واقع ایئر بیس پہ نصب امریکی AN/FPS 132 ابتدائی وارننگ ریڈار سسٹم ہے، جس کے بارے میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ریڈار سسٹم جو ہے اس کو ہٹ ہوئی ہے اور ایرانی میزائل نے اس کو جا کے تباہ کر دیا ہے۔ تو وہ ان کا سب سے بڑا نقصان ہے، جس کی مالیت جو ہے 1.1 ارب ڈالر بتائی جاتی ہے۔ جو ان کا میزائل سسٹم جو تقریباً 5000 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر جو ہے تمام میزائلوں کو جو ہے وہ فوکس کرتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے، سیٹلائٹ امیجری اس کی جو ہے وہ نکالتا ہے، وہ جا کے ہٹ ہوا ہے۔ اور ہفتے کے روز ایران کے میزائل حملے میں یہ نظام نشانہ بنا۔ قطر نے تصدیق کی ہے کہ ریڈار کو نشانہ بنایا گیا اور اسے نقصان پہنچا ہے۔ اتوار کے روز کویتی فضائی دفاع کی جانب سے غلطی سے کی گئی فائرنگ کے ایک واقعے میں 3 F-15 اسٹرائکر ایگل لڑاکا طیارے بھی جو ہے وہ تباہ ہوئے۔ اب اس کے بارے میں بھی یہ رپورٹ آئی ہے کہ بیسیکلی وہ جو 3 لڑاکا طیارے جو گرے تھے وہ کویت کی جانب سے ہی ان کے اوپر فائر کر دیے گئے تھے اور وہ غلطی سے جو ہے وہ ان 3 لڑاکا طیاروں کو جو ہے وہ اڑا دیا گیا تھا۔ تو 3 F-15 طیارے جو ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا، جن کی مالیت جو ہے فی لڑاکا طیارہ جو ہے تقریباً $90 ملین بتائی جاتی ہے۔ تو 3 لڑاکا طیارے جو ہے وہ $270 ملین جو ہے وہ صرف ان جہازوں کا نقصان ہوا ہے، جو 3 جہاز ان کے گرے ہیں۔ اسٹرائک ایگل اگرچہ تمام 6 فضائی عملہ جو ہے محفوظ رہا کیونکہ وہ ایجیکٹ کر چکے تھے، تاہم طیارے تباہ ہو گئے۔ ان کی جگہ نئے طیارے لینے کی لاگت کا تخمینہ جو ہے 270 کہہ رہا تھا، $282 ملین جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ امریکہ کو ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، یہ بھی ایک ویڈیو ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، اور یہ ویڈیو جناب پریس ٹی وی کی جانب سے، ایران کا جو پریس ٹی وی ہے
اس کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب US اسرائیل ٹیرر اسٹرائک ٹارگیٹڈ ایرانین سویلینز ایٹ تہرانز آئیکونک آزادی اسکوائر کلنگ اینڈ وونڈنگ مینی پیپل. تو آزادی اسکوائر جو تہران کے اندر ہے یہ اس کی فوٹیج سامنے آئی ہے جہاں پہ شدید بمباری کی گئی ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، اور دور سے ہی جو ہے وہ گرد و غبار اور ایش جو ہے وہ ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے. لوگ کس حد تک جو ہے اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں یہ اس فوٹیج کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. دوسری کویت کی ایک اور فوٹیج جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے، اور اس فوٹیج کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی RT کی جانب سے جو ہے یہ فوٹیج ریلیز کی گئی ہے، اور اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک 11 سال کی بچی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کویت کے اندر جو ہے جو انٹرسیپٹڈ میزائل ہوتا ہے اس کا شارپنل آ کے گرا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک 11 سال کی بچی جو ہے وہ وہاں پہ شہید ہو گئی ہے. یہ شارپنل جو ہے آپ نے دیکھا کہ کھڑکی سے جو ہے وہ اس بچی کے کمرے کے اندر آ کے گرا، تو وہ بچی اپنے بیڈ کے اوپر سوئی ہوئی تھی جب یہ شارپنل جو ہے وہ اس کے اوپر آ کے گرا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. ایک اور خبر میں پاکستان کے حوالے سے آپ کو دینا بھول گیا، اور وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں سیاسی جماعتوں اور اراکین پارلیمنٹ کے لیے ان کیمرہ بریفنگ جو ہے وہ اس کا آج اہتمام کیا گیا تھا. اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کا کوئی رکن جو ہے وہ اس بریفنگ کے اندر شامل نہیں ہوا ہے. پیپلز پارٹی JUFA متحدہ قومی موومنٹ بلوچستان عوامی پارٹی کے اراکین جو ہیں وہ بریفنگ میں شامل ہوئے ہیں. PTI کی جانب سے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جی اگر آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اس بریفنگ میں آئیں تو ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے. یہ شرط انہوں نے رکھی تھی، اس شرط کو پورا نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.